تھوڑا سا آگے چلیے، ذرا تصور تو کیجیے کہ ہم جناب کس لیے محفل سجا کے بیٹھے ہیں؟ تاکہ قوم کو پتہ چل جائے رسول اللہ کا دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، حضور کے ذکر بغیر کبھی بھی ہماری محفل بابرکت محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے ہے کیا؟ آئیے یقیناً شادی ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے، صاحب استطاعت کا دل چاہتا ہے کہ اچھی سے اچھی ہو، لیکن ہمارے ہاں اچھی شادی کے زاویے کچھ اور اور اسلام کی نظر میں اچھی شادی کے زاویے کچھ اور۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے لگا دے، پاکستان میں 7 ارب روپے ایک شادی پہ لگا ہے، کئی جو ہے لائٹنگ ہوتی رہی ہے، کئی ڈشیں لوگ کھاتے رہے، 7 ارب روپیہ بھی ایک شادی پہ لگا ہے، حالانکہ 7 ارب میں کم از کم ایک پورے صوبے کی غریب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے۔ لیکن قوم کو یہ کون سمجھائے؟ ہماری قوم اب بھی ان سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے کہ جناب چلو خان صاحب نے کچھ نہیں دیا تو آپ زرداری صاحب کے جناب صاحبزادے تشریف لائیں گے تو وہ جناب دنیا بدل دیں گے۔ زرداری صاحب کی بیٹی کا لہجہ 7 کروڑ روپے کا اور اتنے پیسوں میں کم از کم ہر کے کچھ 60% علاقے کے اوپر پیسہ خرچ کر کے پانی کی کمی دور کی جاتی ہے۔ لیکن اے کاش اس قوم کو کوئی سمجھائے، اے کاش نے کوئی بتائے کہ اعلیٰ شادیاں روپے خرچ کرنے کا نام نہیں، اعلیٰ شادیاں رسول اللہ کی غلامی میں چلنے کا نام۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں 5 سے 10 درہم کی ایک قمیض تھی میرے پاس، اس پہ سبز رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے، تو فرمایا میں نے اس میں کئی مدینے کی لڑکیوں کی شادی کی کہ وہ رخصتی سے پہلے لے جاتے تھے اور رخصتی کے اگلے دن واپس کر دیتے تھے۔ شادیاں تو ایسے بھی ہوتی ہیں، شادیاں تو ایک 1500-2000 کے جوڑے میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اے کاش کوئی انہیں سمجھائے کہ شادی صرف روپیے کا نام، VIP کلچر کا نام نہیں، بلکہ سنیے نبی رحمت نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور غریبوں کو دور کر دیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ VIP کلچر ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو، رستہ ایک ہی ہے کہ رسول اللہ کا دین تخت پہ لایا جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آئے تخت پہ، اونچی بولیے۔ اور سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کے اوپر خرچہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جو سادگی کے ساتھ کیا جائے۔ اور میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے نکاح مسجد میں پڑھائے جاتے تھے۔ اونچی بولے۔ ایسے ہے کہ ہمارے یہاں بزرگ جو تشریف فرمائے اکثر کے نکاح مسجدوں میں ہوئے کہ اس وقت نکاح ہوتے ہی مسجد میں تھے جب تک یہ شادی حالوں کا ماحول نہیں بنا تھا۔ اس وقت طلاق کی ریشو بھی اتنی نہیں تھی جتنی آج بنی ہوتی۔ اور کیا ہوتا تھا وہاں بیٹی بھی پیکر شرم و حیا ہوتی تھی، رشتہ ابا طے کر دیتا تھا، نانا دادا طے کر دیتے تھے، بیٹی سر تسلیم خم کر دیتے تھے، اور ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت قرآن اس کی جھولی میں دیتے تھے، اس کے سائے میں اس کو رخصت کر کے وہی اس کی جھولی میں رکھ دیتے تھے۔ اس کے 2 مقصد تھے، ایک کہ تجھ پہ اللہ اس قرآن کے صدقے رحمت برسائے، اور دوسرا میری بیٹی جب فارغ ہونا اس قرآن کو پڑھنا، ہم مر بھی گئے تو تیری تلاوت ہمیں فائدہ دے۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ بیٹی رخصت ہوتی ہے تو جناب گانوں میں، باجوں میں، ساتھ میں جناب میوزک میں اور فلمی انداز میں، اور شوہر کے منہ دیکھنے سے پہلے آپ کے کیمرہ مین جناب اعلیٰ مختلف قسم کے جناب وہ اینگل سے تصویریں لے رہا ہوتا ہے،
نہ اس کے اوپر باپ کو کوئی شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے، نہ بھائیوں کو کوئی شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی جناب اعلیٰ کوئی رشتہ دار اس پہ کوئی غیرت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کو زیب دیتی ہے ایسی چیز؟ کیا مسلمانوں کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ اگلی بات پھر اگر اسے منع کرو تو آگے سے کہتے کیا ہے، او مولوی صاحب خوشی دے لمحات۔ آپ کے علاقے میں نہیں کہتے کہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ بات کریں۔ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب خوشی کے لمحات ہیں۔ جن شادیوں میں حضور کی سنت کا مذاق اڑایا جائے وہ زیادہ دیر چلتی نہیں، اگر ٹوٹے نہ تو کم از کم ان میں خوشیاں نہیں رہتی۔ تو مجھے بتاؤ جس گھر میں میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہے تو کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ شادی والی مووی دیکھے؟ دل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ جن کی مووی بنی ہے انہیں پتہ ہے کہ بھئی واقعات نہیں دیکھنے کو دل کرتا ہے، کہ بھئی بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے کا کیا فائدہ؟ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بھائی کی شادی پہ ناچتی بہن اور بیٹے کی شادی پہ ناچتی ماں، بھانجے کی شادی پہ ناچتی خالہ، بھتیجے کی شادی پہ ناچتی پھپھو، اتنا یاد رکھ لے کہ اگر باہر سے آ کے ایک وقت تھا کہ کسی کی شادی پہ اگر رنڈیاں ناچتی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی اسی نہیں جاندے انہوں نے ولیمے پہ، انہوں نے جناب لحاظ نہیں کیتا، انہوں نے کہا شرم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، انہوں نے جناب ناچ گانا کرایا ہے۔ اگر باہر کی عورتیں آ کے ناچیں وہ تو گھر بے برکتہ ہو گیا، اور ماں خود ناچ رہی ہے، بہنیں خود ناچ رہی ہوں، پھپھیاں خالائیں خود ناچ رہی ہوں، یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کیمرے کے ذریعے جہاں تک جن بیٹیوں ماؤں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے ان کو میں اقبال کی زبانی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں، میں ترجمہ پہلے سمجھا لوں پھر میں شعر پڑھتا ہوں فارسی میں۔ اقبال کہتے ہیں میری بیٹی میری نصیحت اگر تو قبول کرے تو تجھے اتنا فائدہ ہوگا، زمانہ مر جائے گا تیرا ذکر شرافت والا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ تو سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک کی کنیز بن جا، ان کے طریقے پہ چلنے والی بن جا، تاکہ تیری گود میں بھی کوئی مولا حسین کا نوکر آ جائے۔ آج کی زبان میں کہیں تو تیری گود میں بھی کوئی خادم حسین آ جائے۔ اقبال فرماتا ہے اگر پہنچے ذکر سے پذیری، اگر پتے ذکر سے پذیری، جہاں پیرت ولیکن تو نبیری، بطول باش وپیر کہ در آغوش شبیر بغیری، تاکہ تیری جولی جن کو مولا حسین مذہب کرتا۔ ایک قدو آئے جس وقت ماں قرآن پڑھا والی ہوئی تو ماں شرم و حیا والی ہوئی، ماں ایسی ہوئے کہ غوث البرا دے نانا جان دے آپ دے والد گرامی کو کیا کیا سی میری کیسی بیٹی ہے جڑی اکھا تو معذور ہے، کنا تو معذور ہے، ہتھا تو معذور ہے، پیرا تو معذور ہے، اندر نکاح کرے گا تو پھر اتنی بچت، پھر معافی ملنی ہے۔ کدی ایک سیب، کیڑے سیب دی؟ جیڑا رڑدا آ رہا سی چل دے ہوئے پانی دے اندر، نہر دے اندر، تے صدقے جاواں والد بھی کیسا تقوی والا، انہیں کہا کہ زندگی عارضی ہے، یہ تکلیف گوارا ہے پر اگے دا حساب گوارا۔ سوال اتنا ہے کہ غوث پاک دے والد دے حساب کو ڈرن ایک سیب دے تے ایتھے ارباں خرباں دے ٹھیکے کھا جائے کوئی تے جناب ڈکار بھی نہ مارے تے پھر آگے ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی جناب پاکستان کے جناب وہ خیر خواہ ہیں، اور بلکہ خان صاحب سے چوڑے ہو کے تسبیح نال جناب گھمائی جان نال آخر کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ناموس رسالت پہ کام کیا ہے۔ کیا آپ نے کام کیا؟ یہی کیا ہے کہ آسیہ ملونہ کو بھگاتے ہوئے ہزاروں سید زادے اور ہزاروں عالم جیلوں میں ڈال دیے ہیں، آپ نے یہ کام کیا ہے۔ واقعہ یہ کام آپ کا تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ
پچھلے 5 اگست سے لے کے آج تک کشمیر کی بیٹیاں رو رہی ہیں، کشمیر کی ماں ہو رہی ہے، اور آپ ابھی فوج کو آڈر نہیں دے سکے کہ میں جہاد کے لیے نکلے. یہ کارنامہ بھی آپ کا یاد رکھا جائے گا. اور 14 روپے ہمارے لگا کے گردوارے پہ 25 کروڑ ہندوؤں کے شمشان گھاٹ پہ لگا کے آج F9 پارک کو گردی رکھ رہے ہیں. پیسے تھے، اگر پیسے نہیں تھے تو گردواروں پہ پیسے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر مندروں کے شمشان گھاٹ پہ روپے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال ایسے لوگوں کے لیے ہم کچھ سخت کیا بولیں. یہاں میاں محمد بخش بولے ہیں، اجازت ہو تو کچھ پڑھ. بابا فرماتا ہے بھیڑا واگ ہری ہری تیری، ہاتھ میں تصویر چل رہی ہے بھیڑا واگ ہری ہری تیری، نیت گیا بھگیاڑا صورت رنگ فرشتے تیری، دکھاویو سارا سارا کچھ کھا کے پھر بھی کہتے ہو میں تمہارا ہمدرد ہوں، پھر بھی کہتے ہو میں تمہارا جناب اعلیٰ خیر خواہ ہوں. میں کہتا ہوں تو ہمارا کیا خیر خواہ ہوگا جو اپنے نبی کا خیر خواہ نہ ہوا، جو تاجدار ختم نبوت کا خیر خواہ نہ ہوا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور جنہیں اب بھی اس سے امید ہے وہ آج بھی موقع ہے اپنی عقل کا علاج کرایا، اپنا قبلہ درست کرایا، کیونکہ نیچا دی اشدائی کو خیر کسے نہیں پایا، کرتے عبور چڑھایا ہر گچھا رکھوایا. بس محمد عربی کے غلاموں ایک ہی بات تیری لبیک یا رسول اللہ کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ بھی بڑے بڑے فیس بک کی مجاہد آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں جو فوج کے خلاف بولے ایسے کتے کو چوک میں پھوٹ دینا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کیا عدالتوں میں کیس نہیں چلنا چاہیے؟ کہتے ہیں نہیں جی جو فوج کے خلاف بولے اسے چوک میں مار دو وہ غدار ہے. میں نے کہا لاکھوں فوجیں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کی سواری گزری، تو جو حضور کا گستاخ ہے اس کو اگر مارے تو اس وقت جناب کو امن کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اس وقت پھر کیوں کہتے ہیں جناب عدالتیں اپنا کام کرے؟ اس وقت آپ کیوں کہتے ہیں کہ تھانے اپنا کام کرے؟ بس اتنی سی بات ہے، اگر ریاست کے غدار کو جینے کا حق نہیں ہے تو رسالت کے غدار کو بھی جینے کا حق نہیں ہے. من سب نبی من سب نبی من سب نبی. باجوہ صاحب آج ان کے خلاف کوئی بات کرے فوراً ایکشن. یہ تو چند مہینوں یا سالوں کی بات ہے. کل کا دور تھا کہ مشرف کے خلاف بھی بات ہوتی تھی اٹھا لیتے. آج دن رات مشرف کو گالیاں پڑتی ہیں تو پرچہ ہوتا ہے. کل تھا جناب جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان، آج کلہ مشرف رہ گئے. اونچے بولے میں جی ایچ کیوں بیٹھا ہوں. آپ بتائیے آج اکیلا مشرف رہ گئے. اسی طرح باجوہ صاحب ایک دن آپ صرف قمر جاوید باجوہ رہ گئے، جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں رہے گا. یا جنرل کسی نے کہا بھی تو آگے ریٹائرڈ لگا دے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سپہ سالاروں کا نام صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی والی صف میں آئے. آپ کم از کم کشمیر کی بیٹیوں کے لیے، اور آپ کم از کم فلسطین کے بچوں کے لیے، اور آپ کم از کم ناموس رسالت پہ پہرے دیتے ہوئے جس طرح ہندوؤں اور یہودیوں کے خلاف نکلنا فرض ہے، اسی طرح گستاخان رسول فرانس کی حکومت کے خلاف بھی اعلان جہاد ہے فرض ہے. آپ اعلان کریں خدا کی قسم قیامت تک زمانہ آپ کو یاد آتا ہے، قیامت تک زمانہ آپ کے نعرے لگائے گا. لیکن یاد رکھیے ہمارے سپہ سالاروں، ہمارے چیف جسٹسوں، ہمارے صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم صاحب ہو،
ان سب کو ہمارا ایک مومنانہ مشورہ ہے کہ اپنے دور میں حضور کی عزت پہ کچھ کر جائیے، حضور کی عزت پہ پہرا دے جائیے، ورنہ یہ یاد رکھیے یہ کرسی کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، یقین مانیے عزتیں اسی کی ہوں گی جو حضور کی عزت پہ پہرا دے دے، اسی کی عزت کی بات ہوگی جو حضور کی عزت کا پہرے دار ہوگا۔ ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہم سے معاہدہ کیا ہے اسے پورا کریں گے انشاءاللہ، اور دنیا کو بتائیں گے یہ ملک جو بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ، جس کے بچوں کو آج بھی وہ نعرہ یاد ہے، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جس کی اسمبلی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے اسی اسمبلی کے امتحان سے دونوں کو جا گیا ہے۔ ہمارے اسمبلی کے صدر صاحب حسن کیسر صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ میرے جیتے جی حضور کی ختم نبوت کے خلاف اس اسمبلی میں کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت ہمارے استادوں نے یہ کہا تھا تیری پارٹی سے اختلاف ہمارے لاکھوں ہوں گے، تیرے وزیر اعظم سے یا تجھے لانے والوں سے ہمارے اختلاف لاکھوں ہوں گے، لیکن تو نے جو حضور کی عزت کی بات کی ہے تیری اس بات پہ ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا جرأت مند کوئی قول ہمارے وزیر اعظم کی زبان سے نکلے، ہمارے صدر کی زبان سے نکلے، ہمارے آرمی چیف کی زبان سے نکلے، ہمارے چیف جسٹس کی زبان سے نکلے کہ باقی ہر چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، حضور کی ناموس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ورنہ گوارا کی جا سکتی ہے۔ جو بات کرے گا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک کی دنیا کی بہترین ایجنسی ISI اگر اپنے ملک کے دشمنوں کو کسی جگہ پہ بھی ہٹ کر سکتی ہے تو گستاخان رسول کو بھی کسی نہ کسی جگہ پہ وہ جہاں پہ بھی ہوں گے ان کا صفایا کر سکتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اعلان کرنے کی دیر ہے، پوری دنیا کا کفر جو ہے نا منہ کے بل کر دے، لیکن کرے تو کفر بڑا بزدل ہے، لیکن تب جب آپ واقعہ دین کے لیے کھڑے تو اسے محسوس تو ہو۔ بس آخری بات تقریر کو وائنڈ اپ کریں، بدر کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، بالکل فوجیں تیار کھڑی تھی، مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں اور جناب اعلیٰ تمام بندوں کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، اور کسی کے پاس جناب کھجور کی چھڑیاں ہیں، کسی کے پاس ککر کے جناب ڈنڈے ہیں، اور لڑنے کے لیے آئے ہیں مد مقابل 1000 کا لشکر۔ کچھ بولیے۔ تب مشرکین نے ایک بندہ بھیجا، جاؤ ذرا وزٹ کر کے آؤ کہ ان کی پاور کتنی ہے، اسٹرینتھ کتنی ہے اور ان کی تیاری کیسے۔ یہ جو بار بار ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمیں معیشت کا رونا سناتے ہیں، ہم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ قبلہ اسلام کبھی معیشت کی بنیاد پہ نہیں میدان میں آتا، اسلام جب بھی آتا ہے اپنی ایمانی قوت، ایمانی جذبے اور ایمانی غیرت کی بنیاد پہ آتا ہے۔ اونچ بولیے۔ آئیے جناب اعلیٰ مشرکین مکہ کا جناب دفاعی تجزیہ نگار آتا ہے اور گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے دونوں اطراف سے گزرتا آپ کے کہتا ہے بندے 300 ہیں یا کچھ کم ہیں یا تھوڑے زیادہ ہیں۔ جناب اعلیٰ پھر کہتا ہے اچھا ٹھہرو میں ذرا دور سے چکر لگا کے آؤں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی فوج چھپائی ہوئی ہو۔ پھر گھوڑا دوڑا کے جاتا ہے، دور میدان سے چکر لگا جاتا ہے، آپ کے کہتا ہے سن لو بندے تو اتنے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بات بتاؤں کہ آنے والے بندے نہیں ہیں، تمہارے لیے موت کے فرشتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ تب تک مرے گا نہیں جب تک تمہارا کم از کم 1-2 بندے لے کے نہیں آئے گا، اس وقت تک مرے گا نہیں۔ میرا ایک بچایا کہ 300 بندے مر گیا، تمہاری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ میرا ایک مشورہ مانو، ان سے لڑائی نہ کرو۔ اونچی بولو۔ پتہ چلا 8 تلواروں کے ساتھ 1000 تلواروں سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن اندر سے جان دینے کے لیے آئے تو کفر دیکھ کے ہی تھر تھر کانپ جاتا ہے۔
کفر دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے. تیرے ابابیل، تیرے جناب غوری، تیرے شاہید، تیرے ابدالیوں، تیرے ذرار پینٹ، تیری بہترین فوج اللہ کی قسم اسے قطار میں کھڑا کر کے دشمن کو بتا تو صحیح یہ ساری چیزیں بعد میں آئے. حضور کی ناموز پہ پہلا سب سے پہلے آئے. پھر دیکھ کو فرا کے لگ کے بھاگتا کیسے آئے؟ کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. آپ صحیح نے بتا دیا. یاد رکھ لینا اسلام سدا رہنے والا ہے. کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا بس رسول اللہ کا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مولوی صاحب کلہ ملک پاکستان کنے کے لڑے گا تے کلے بندے دے لڑن نال جناب پوسیبل نہیں. انج ہو جائے گا اونج ہو جائے گا. میں کہ یار میں فلسفہ پیش کرا دے آکھو گے مسیح دا ملا ہے اینو کی پتا ساڈی اقبال تو اونج بولے اقبال کیا فرماتا ہے کہ اکیلے مسلمان کو کفر کے مقابلے آنا چاہیے کہ نہیں. اور غریب پاکستان کو جس کی کرنسی بھی بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہے یہ حکمرانوں کی نالائکی کی وجہ سے. یہ ہمیں کہتے تھے کہ جناب ہماری ہم جب آئیں گے تو جناب سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی. میں کہتا ہوں سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی پر تب ہوگی جب یہاں سبز گنبد والے کا نظام چلے. سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی لیکن تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی آپ بات کریں گے. مجھے والے ٹھیک ہے اونچی بولے بس جناب یاد ہوگی عزت لیکن تب ہوگی جب آپ صحت مند ہو، بیمار ہو، اچھی حالت میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو. جب اسلام پہ بتائے آپ کو صحت بھی روک رہی ہو، رک جائے تو آپ کو امیر المجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھے یاد آ جائے گا. آپ کو جناب یاد چلنا مشکل ہو آپ کہیں میری ویل چیئر میں چلو. آپ کو بخار ہو اور اٹھنا مشکل ہو تو آپ کہیں بابا جی بھی تو 104 بخار میں آئے تھے حضور عزت پہ پہرے دے رہے ہو. آج میں نے رکنا نہیں ہے کہ تو نے تے دوائیوں میں یار رہنے دے آقا دے بیمار رہنے دے تو نے آقا دے بیمارانو بیمار اور سارے پہ مگنا نتاج داریا بس اپنے بیٹا چوکی دار بس اپنے بیٹا آقا دے بیمارانو بیمار تاجدار ختم نبوت. پیارو یہی ہمارا میسج کہ جتنے مرضی حالات کٹھن ہو جائیں آپ نے دین کے لیے کھڑے ہو. اب تو انہوں نے جب دیکھا ہے کہ پوزیشنیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. کراچی میں جیتا ہوا الیکشن انہوں نے پہلے کہا تیسرے نمبر پہ کہتے نہیں پھر تو یہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا کہتے چلو دوسری پوزیشن. آج اسی سے ڈرتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے ڈسکا میں جو کیا
یہاں بیٹھے ہوئے میں اپنے اسپیشل برانچ سی ٹی وی اور دیگر حساس ادارے جو ہماری تقریریں ٹیپ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں بھی کہوں گا کہ میرے بھائیوں آپ بتائیے ایمانداری سے آپ ملک کو کدھر لے کے جائیں کہ ہمارے اوپر گولیاں چلانے والے پی پی والے پی ٹی آئی والے نون والے ان لوگوں کو آپ آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی آپ نے کھلی چھٹی دی ہو اور فورتھ شیڈول میں نام ان کا ہے جن کی گاڑی میں غلیل بھی نہ ہو، فورتھ شیڈول میں نام ان کا ہے جن کے پاس پستول بندوق نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ یہی چاہتے ہو کہ ہم بھی اسی طرح پھر ہتھیار اٹھا لیں، آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ ہم بھی یہی کچھ کریں، لیکن ہم یہ موقع نہیں دیں گے کہ لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ اپنے ہی ملک کی عوام پہ ہتھیار اٹھانے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہتھیار اٹھائیں گے لیکن تب جب ہم بارڈر کراس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو نیک نصیحت کر رہے ہیں کہ کم از کم اپنے اور بیگانوں کو پہچانیے، ملک کے وفاداروں کو اور ملک کے دشمنوں کو پہچانیے۔ ہم مودی کو بغیر ویزے کے لے کے نہیں آئے، ہم نہیں ہیں جنہوں نے کشمیر کی لٹتی بیٹیاں دیکھ کے تو پی ایس ایل کے میچ شروع کرا دیے، ہم نہیں ہیں وہ جو ہیں ان کو کٹہرے میں لاؤ، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لاؤ، خدا کا خوف کیجئے اور یہ یاد رکھیے کہ آج آپ کے پاس قلم ہے، آج آپ کے پاس رپورٹنگ ہے، سچی کریں جھوٹی کریں، کسی مظلوم کو ظالم بنا دیں، ظالم کو مظلوم بنا دیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حساب بھی دیں گے۔ میرے کریم آقا نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تلوار اس کے لیے جو اس کا حق ادا کرے، تو حضرت ابو دجانہ نے کہا حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ رب کا راہ میں اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کہا حضور اس کا اور حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مظلوم پہ نہ چلے۔ کہا حضور اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق اور یہ ہے کہ یہ کسی عورت اور بچے پہ نہ چلے۔ سمجھ آئی؟ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار دیتے ہوئے بھی رسول اللہ نے اس کے حدود متعین کیے ہیں کہ یہ بچے پہ، بے گناہ پہ، مظلوم پہ، عورت پہ نہ چلے۔ تو آپ کو رب نے اگر قلم دیا ہے تو آپ کو بھی حدود میں رہنا چاہیے کہ کسی مظلوم کو ظالم نہ بنائے، کسی بے قصور کو قصوروار نہ رکھے، کسی کو جس جرم میں آپ نے کہا کہ یہ ملک دشمن ہے اس کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیں کہ وہ کہتا ہے آیا آیا، کسی کو اس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب اس پہ پرچہ کر لیجئے، اس کو واچ لسٹ میں ڈال دیجئے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم بار بار ہوگا اور موقع آیا تو تختیدار پہ بھی ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور یہ تختیدار پہ بھی نعرہ ہوگا آیا 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 آیا، اور یہ تختیدار تک آواز جائے گی کہ من صفا نبی۔ کہتے ہیں مولانا بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہو، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گستاخ رسول کے لیے نہ میرے پاس نرم زبان ہے نہ دل میں کوئی شفقت ہے، گستاخ کے لیے وہی ہے جو حضور نے فرمایا من صفا نبی، من صفا نبی، من صفا نبی۔ اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسمبلی سے یہ آواز جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی وہ اسمبلی جس کے دروازے پہ، جس کے ماتھے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سے 20 اپریل سے پہلے ہمارے جناب اعلیٰ منتخب نمائندے بات کریں کہ سنو فرانس کے کتوں، تم اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھ لو اسلام روکنے کے لیے نہیں آیا، اسلام قیامت تک ہر ظالم کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اسلام آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ سارے دینوں پہ غالب آنے کے لیے آیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ اسلام انشاءاللہ اس کا قانون مشرق سے مغرب تک انشاءاللہ ہوگا، اور انشاءاللہ ابھی تو ہم نے کشمیر کا بدلہ لینا ہے انشاءاللہ، ابھی تو آپ کے ظلم کو دینا ہے، ابھی تو انشاءاللہ جو بنگلہ دیش انہوں نے ہمارا جناب اعلیٰ اقبال کاٹا تھا اس کا بدلہ لینا ہے، یہاں سے لے کے بنگلہ دیش اور اراکان تک، میانمار تک انشاءاللہ پاکستان کا علم لہرانا ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو، آپ کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، بانیان محفل اور مہمانان محفل سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ خطیب الاسلام ڈاکٹر فاروق الحسن صاحب کا ہم تہ دل سے تحصیل اٹک کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھتے ہیں۔ ابھی علوی صاحب نے آپ کو سمجھایا، ابھی آپ یہ کر رہے ہیں، یہ